shahideislam.com خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجهه آذر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بزيق متلتق فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم. متفق عليه. وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن ننگے پاؤں، برہنہ بدن، غیر مختون. میں نے کہا یا رسول اللہ مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ کیسے جمع کیا جائے گا کافر کو اس کے چہرے کے بل قیامت کے دن؟ فرمایا کیا وہ ذات جس نے اس کو پاؤں پر چلایا دنیا میں وہ اس پر قادر نہیں اس کو چلائے چہرے کے بل قیامت کے دن؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ملیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے قیامت کے دن اس حالت میں کہ آذر کے چہرے پر
سیاہی ہوگی اور مٹی پڑی ہوئی ہوگی، غبار ہوگا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ وہ کہے آپ کا باپ آپ سے کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ بس کون سی رسوائی بڑی ہو سکتی ہے میرے ہلاک ہونے والے باپ سے؟ بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو بجو ہوگا گندگی میں لسڑا ہوا، بس اس کو پاؤں سے پکڑ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پسینہ آئے گا قیامت کے دن یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز تک جاتا ہوگا اور ان کو لگام دیے ہوئے ہوگا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورج قریب لایا جائے گا قیامت کے دن مخلوق کے، یہاں تک کہ ہوگا ان سے 1 میل کے اندازے پر۔ بس لوگ ہوں گے بقدر اپنے اعمال کے پسینے میں، بعض کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، اور بعضوں کے منہ سے گزر رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ www.shahideislam.com پہلی حدیث کا مضمون ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سر سے بھی بدن سے بھی ننگے ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورت سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، یعنی وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کس کو ہوگی؟ ہر آدمی اپنی حالت میں اتنا پریشان ہوگا کہ کسی دوسری کی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وصاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو کافی ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں یوں آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم ان کو جمع کریں گے چہروں کے بل قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے۔ تو کافر چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس نے ان کو دنیا میں پاؤں پر چلایا کیا وہ چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟
یقیناً قادر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوگی ان کے باپ سے، آزر سے۔ منہ کالا ہوگا اور مٹی پڑی ہوئی ہوگی چہرے پر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میری بات مان لو، میری نافرمانی نہ کرو۔ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ یہ وعدہ قرآن کریم میں دعا کی شکل میں منقول ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور چونکہ ان کی دعا قبول تھی اس لیے وعدہ ہو گیا۔ تو آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وعدہ کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا اللہ، اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے میرے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر۔ محشر والے کہتے ہیں کہ ابراہیم کا باپ پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، اس کے حق میں تو شفاعت ہو نہیں سکتی۔ رہی رسوائی والی بات تو فرمایا ذرا نیچے دیکھو، تم پاؤں کی طرف دیکھو، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ وہ نیچے دیکھیں گے تو آذر کی شکل بجو کی بنی ہوئی ہوگی جو کہ گندگی میں لسڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے چاروں ٹانگوں کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جب تک وہ آدمی کی شکل میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس کی شفاعت کا جذبہ بھی تھا، لیکن جب اس کی شکل ایسی بن جائے گی، مسخ ہو جائے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد کے باپ ہونے کی بات بھی نہ رہی، اور ان کے دل میں وہ جذبہ محبت بھی نہ رہا۔ اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن پسینہ آئے گا، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی کا پسینہ 70 گز تک پہنچتا ہوگا۔ اور ان کے منہ تک پہنچا ہوا ہوگا اور ان کو لگام دے رہا ہوگا، یہاں تک کہ منہ سے اوپر کانوں تک پہنچ جائے۔ www.shahideislam.com اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب لایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے سر پر 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر پسینہ آ رہا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک،
اور بعضوں کا پسینہ ان کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا، یعنی منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ حق تعالی شانہ حفاظت فرمائے، یہ پسینہ اپنی بدعملیوں کا ہوگا۔ زمین تانبے کی طرح تپے گی اور سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا۔ اب جب اتنا پسینہ آئے گا تو پیاس کتنی لگے گی؟ لیکن اللہ تعالی کے مقبول بندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور سونے چاندی کی کرسیوں پر آرام سے بیٹھ رہے ہوں۔ اس دن ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہ وہ تھے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایماندار تھے اور متقی تھے۔ سبحانک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com